ادع إلى سبيل ربك بالحکمة والموعظة الحسنة۔ اگر آپ کو کسی کو سدھارنا ہے، کوئی غلط راستے پر ہے اس کو صحیح راستے پر لے کے آنا ہے، کسی کو دین کی طرف دعوت دینا ہے، تو سب سے پہلے اس کا طریقہ سیکھنا ہے۔ اگر ایک ایسا آدمی کار چلا رہا ہے جس نے کار چلانا نہیں سیکھا ہے تو کیا کرے گا؟ وہ کار کو بھی خراب کرے گا، ڈیمیج کرے گا، ٹکرائے گا کہیں اور خود بھی مرے گا۔ تو اسی طرح سے اگر آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینی ہے تو اس کا طریقہ سیکھنا ضروری ہے۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے، لوگ کیسے دعوت دیتے ہیں؟ نماز نہیں پڑھتے ہو تم، چلو نماز پڑھنے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، چلیے نماز پڑھنے۔ آپ یہ کام کرتے ہیں، برا ہے، غلط ہے۔ ایسے دعوت نہیں ہوتی، انسان ایسے نہیں مانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ لوگ دین سے قریب ہونے کے بجائے اور دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ دعوت دینے کا طریقہ لوگوں کو معلوم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ اور بہترین اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ حکمت کے بارے میں نے پیچھے بتایا تھا کہ انسان کس لیول پر ہے، اس کے مینٹل لیول کے حساب سے اس سے بات کرنا۔ مثال کے طور پہ آپ بچے سے بات کر رہے ہیں تو بچہ پوچھتا ہے کہ اچھا جنت میں کھلونا بھی اللہ تعالیٰ دیں گے، تو آپ کو کیا کہنا اس ٹائم؟ ہاں بیٹا کھلونا بھی دیں گے۔ اب بچے کو کھیل کی طرف، نماز کی طرف بول رہے ہیں، چلو نماز پڑھنے، وہ بولتا نہیں میں کھیلوں گا، تو آپ کو اس ٹائم یہ بولنا ہے کہ بیٹا جنت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس سے بہتر کھلونا تیار کر رکھا۔ اسی طرح سے اگر آپ عورت سے بات کر رہے ہیں تو اس سے بات کرنے کا طریقہ، جوان سے بات کر رہے ہیں اس سے بات کرنے کا طریقہ اور ہوگا، بوڑھے سے بات کر رہے ہیں، جاہل سے بات کر رہے ہیں، پڑھے لکھے سے بات کر رہے ہیں، سب کا طریقہ الگ الگ ہو۔ اور اس میں مین جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو نرم انداز میں بات ہونی چاہیے۔ کتنی اچھی بات، اگر آپ بریانی کتنی اچھی ہو، زیادہ مرچ ڈال دیجئے اس میں تو کیا ہوگا؟ کوئی کھائے گا؟ سب چھوڑ دیں گے۔ تو اسی طرح سے آپ کی بات کتنی اچھی ہو، اگر اس میں نرمی نہیں ہے، سافٹنس نہیں ہے، آپ کا لہجہ پولائٹ نہیں ہے، تو آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا، چاہے جتنی اچھی بات ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کہا، جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کو ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو کیا کہا؟ قولا لہ قولا لینا، تم دونوں جا کر کے اس سے نرمی سے بات کرنا۔ سوچئے کیا فرعون سے بھی برا کوئی آدمی ہو سکتا ہے؟ اور اس سے بات کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بہت پولائٹلی بات کرنا اس سے۔ اب بتائیے بیوی سے پھر کیسے بات کرنا، بچوں سے کیسے بات کرنا؟ یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو طریقہ معلوم نہیں ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے بچوں کو اپنے بد اخلاقی کی وجہ سے دین سے دور کر دیتے ہیں، مارنا، پیٹنا، ڈانٹنا ہر بات پہ بیوی کو، بچوں کو۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچے دھیرے دھیرے، اچھا یہ دیندار آدمی ہے، نمازی کے اخلاق یہ ہیں، یہ حاجی صاحب کے یہ اخلاق ہیں، تو وہ نماز سے اور حج سے اور اللہ سے، دین سے وہ اور دور ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ تو اس کا گناہ کس کو ملے گا؟ اس شخص کو جس نے اپنے عمل سے، اپنے غلط عمل، اپنی سختی سے
ان بچوں کو، ان لوگوں کو دین سے دور کر دیا، اس کا وبال اس پہ ہوگا۔ اس لیے حکمت کے ساتھ، حکمت کہتے ہیں وزڈم، عقل، شعور کے ساتھ، کہ کس طرح سے ہم سامنے والے سے بات کہیں گے کہ بات اس کے دل میں اتر جائے گی، کون سا انداز اپنائیں گے، کون سے ورڈز چنیں گے، کون سا لہجہ اپنائیں گے، کون سا واقعہ سنائیں گے، کس طرح کہیں گے۔ اب مثال کے طور پہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں کو بات کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیسے بات کہی، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتاؤ کہ میں ہی سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ اب یہ کیا ہے، امید والی بات ہو گئی، یہ نفع کی بات ہوئی۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے کچھ ملے، تو یہاں رحمت مل رہی ہے اور مغفرت مل رہی ہے، لیکن ہر آدمی لالچ سے نہیں مانتا ہے، کچھ لوگ ڈنڈے سے مانتے ہیں۔ تو اس کے آگے فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور ان کو یہ بھی بتا دو کہ میری جو سزا ہے، جو پنشمنٹ ہے، وہ بہت دردناک ہے، بہت پینفل ہے، اس طرح کی سزا کوئی نہیں دے سکتا۔ تو ہمیں معلوم کرنا چاہیے کسی کو دعوت دینے سے پہلے کہ اس کے حالات کیا ہیں، یہ کتنا پڑھا لکھا ہے، یہ کرتا کیا ہے، اس اعتبار سے۔ اب دیکھیے قرآن میں اس کی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کھیتی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی مثال دی، أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، جو تم اگاتے ہو کھیت سے، تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں۔ یہ کھیتی کرنے والوں کے لیے ہو گیا، ایک سائنٹسٹ کے لیے بھی قرآن میں آئے تھے کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو یہ سائیکل پانی کا کیسے برساتا ہوں میں، کیسے سمندر سے پانی اٹھاتا ہوں، اس کو بادلوں میں لے کے جاتا ہوں، بادلوں کو حکم دیتا ہوں، وہ جا کے برساتے۔ بچہ پیٹ میں کیسے پلتا ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور آج کا سائنس بالکل اس کو پروف کر رہا ہے کہ بالکل صحیح ہے۔ تو ہر شخص کے لیے ایک ہی ڈنڈے سے سب کو ہانکنے سے دین کی دعوت کبھی نہیں۔ ایک ہی بات سب سے کہتے ہیں لوگ، آپ دیکھ لیجئے کہیں جائیں گے وہی رٹی رٹائی باتیں جو دو چار بولتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے ایک آدمی آپ کی بات سمجھ جائے، دوسرا آدمی نہیں سمجھے گا، تیسرا آدمی نہیں سمجھے گا، اس سے ڈیفرنٹ طریقے سے بات کرنے کی ضرورت۔ اسی کا نام حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکمت کو سیکھ کر کے اور اس کے دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ وہ حکمت کی کوئی جان جو مولانا